اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشورى۔ سورہ شورى یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 42ویں اور نزول کے اعتبار سے 62ویں صورت مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ تو مکی صورت ہے تو اس کے مضامین زیادہ تر جو ہے وہ عقائد کا اس بات ہو، توحید ہے اور رسالت ہے، کچھ فرشتوں کے حوالے سے بات ہے۔ زیادہ جو مضامین ہے اس کے وہ رسالت سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مضامین ہے، آخرت کا اس بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف، تو یہ حروف مقطعات میں سے، اور جمہور کے ہاں ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ اسی وجہ سے عام طور پر ترجموں میں ان کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اللہ عالم بمرادہ، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ تعالی یوحی الیک وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ کون وہی کرتے ہیں؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے، کیونکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بلند ہے اور بڑی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ تو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کے لیے۔ تب آسمانوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ آسمانوں کے اوپر فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہیں، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر اتنی جگہ بھی خالی نہیں کہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے فرشتے، اور اہل سنت کے ہاں فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ اجسام لطیفہ، یعنی وہ لطیف جسم رکھتے ہیں، نورانی جسم۔ تو ان کے جسموں کا بوجھ ایسا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وَيَسْتَغْفِرُونَ استغفار کرتے رہتے ہیں، لمن فی الارض، ان لوگوں کے لیے جو زمین میں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر کیا ہے؟ نگہبان، یعنی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی کارساز بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو۔ ام القریٰ یہ لقب ہے، مکہ کا نام ہے۔ ومن حولها، اور جو اس کے گرد رہنے والے لوگ ہیں۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے، جمع کیے جانے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس کے وقوع میں کیا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس روز کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت، لوگوں کے 2 گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ، ایک جماعت تو جنت میں ہوگی، وفریق فی السعیر،
اور ایک جماعت، ایک گروہ دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ایک ہی طریقے پر کیا کر دیتے، بنا دیتے، ان کو ایک ہی طریقے، یعنی یا تو سارے مسلمان ہو جاتے، سارے مسلمان نہ ہوتے۔ اصل جو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ یہی چیز، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش مقصود ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو کیا بنایا گیا؟ مکلف بنایا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بھی کیا زیادہ ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہوں گے نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کو چھوڑ کر اور دوست اور معبود؟ فاللہ هو الولی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی کیا ہے؟ کارساز ہے، کاموں کو بنانے والی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں بھی تم کیا، کس میں پڑ جاؤ، اختلاف میں، تو اس کا حکم کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف۔ تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں تصریح ہے اس بات کی کہ وہاں رسول کا ذکر بھی آتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اطاعت کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی، رسول کی اور اولو الامر کی۔ تو اولو الامر کی بہت سی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے کہ اس سے مراد کون لوگ؟ فقہا، مجتہدین۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتہدین کے جو اجتہادات ہیں، اگر ان کا منشا ٹھیک ہو، ان کی نیت درست ہوگی، اور منشا اس کا کیا ہو؟ ان کا یہ ہو کہ قرآن و سنت میں جو احکام واضح طور پر موجود نہیں ہے، تو قرآن و سنت کی نصوص ہی کی روشنی میں کسی حکم شرعی کو معلوم کرنا، تو یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں شامل ہے، حکم الہی ہی میں شامل ہے۔ تو عام آدمی جس کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت جو نہ رکھتا ہو، اس کو ان کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یعنی جو کسی مجتہد کا اجتہاد ہوگا، کسی مفتی کا جو استنباط ہوگا، وہ اس کے حق میں کس کا درجہ رکھتا ہوگا؟ حکم شرعی کا درجہ رکھتا ہوگا، اس کی پیروی کرے۔ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ ربی میرا پروردگار ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی جوڑے جوڑے۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے جوڑے جوڑے۔ یزرعکم فیہ، اور تم لوگوں کو کیا کر دیا؟ بسایا زمین، پھیلایا زمین۔ لیس کمثلہ شیء، اور پھیلاتے ہیں تمہیں اس میں، اور ان کے مثل کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والے، دیکھنے والے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس رزق کے زیادہ ہونا ہے، کمی ہونا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ کسی بھی رزق کی زیادتی یا رزق کی کمی، یہ کسی بھی شخص کے کامیابی اور ناکامی کا کیا نہیں ہے؟ معیار نہیں۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ شرع لکم من الدین، مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں سے، ما وصى به نوحا، وہی چیز جس کی وصیت کی تھی، جس کی تاکید کی تھی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ وما وصینا به ابراہیم، اور جس چیز کی ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو۔ وموسیٰ،
اور موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اس سے باقیوں کی نفی لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کہ ان کے زمانے میں پہلی مرتبہ کس کا آغاز ہوا؟ شرک اور بت پرستی کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کو انبیاء کے درمیان میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اس لیے کہ ان کو کیا عطا کی گئی؟ ان کو بھی کتاب عطا کی گئی، جس طرح قرآن مجید ہے، اسی طرح ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی۔ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ، تو یہاں دو حکم دیے جا رہے ہیں، ایک تو اقامت دین کا، اور دوسرا ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کیا نہ پڑھو؟ آپس میں تفرقوں میں مت پڑھو، یعنی ایسا اختلاف جو کس میں ہونے لگے؟ اصول میں ہونے، ٹھیک ہے، ایسے اختلاف میں مت پڑھو۔ اس سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ باقی جو مجتہدین کا اختلاف ہے، ائمہ اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے، وہ اس ممانعت میں کیا نہیں ہے؟ شامل نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے کسی حکم کی ہی وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کی نصوص میں جہاں کوئی اجمال ہو، جہاں کوئی ابہام ہو، تو وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ تفسیر کا، بیان کا، تو وہ اسی کی بیان اور توضیح ہوتی ہے۔ اگر ان کی شریعت کی کسی حکم کی توضیح میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو یہ اختلاف جو ہے یہ کیا ہے؟ رحمت، اور یہ عہد صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس اختلاف یہ جو اختلاف ہے اس ممانعت میں شامل ہے، الا ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر پھر کیا ہونے لگ پڑے؟ ایک دوسرے کی تکفیر ہونے لگے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا ہے یعنی سخت گزرتا ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالی اکٹھا کرتے ہیں اپنی طرف جس کو چاہتے ہیں، ویہدی الیہ، اور رہنمائی کرتے ہیں اپنی طرف، من ینیب، جو شخص رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اور اس سے اختلاف کا منشا کیا تھا؟ بغیا بینہم، آپس میں ضد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر ایک کلمہ نہ ہوتا گزرا ہوا آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فوراً کیا کر دیا جاتا؟ فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جن کو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، اس کے بارے میں کس میں؟ شک میں پڑے ہوئے، اور وہ شک نے ان کو کس میں ڈال رکھا ہے؟ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ معنی منیبن، شک میں ہے، حیرت زدہ ہے۔ تو وما تفرقوا، اس آیت میں جو ضمیر کا مرجع ہے اس کے متعلق دو قول ہے۔ ایک تو یہ کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تفرقوا کی جو ضمیر فاعل ہے یہ لوٹ رہی ہے مشرکین مکہ کو، کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ علم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تفرقوا سے مراد گزشتہ امتیں، گزشتہ امتیں جو کہ اپنی کتابوں کی تعلیمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار، وہ تفرقے میں پڑ گئے، اختلافات میں پڑ گئے۔ اسی طرح مشرکین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا نا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آتا تو وہ کیا ہوتے؟ باقی امتوں میں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ بھی اس قسم کی تمنائیں کرتے تھے
لیکن جب وہ پیغمبر ان کے درمیان آ گئے تو اب یہ لوگ کس میں پڑ گئے؟ تفرقے میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ تو یہ آیت 10 مستقل جملوں پر کیا ہے؟ مشتمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح فَادْعُ، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف پکارتے رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اپنی اس دعوت پر اور دین کے احکام پر قائم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا آپ کو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تیسرا یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور چوتھا یہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا کتاب میں، اور پانچواں یہ کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان کیا کروں؟ برابری کروں، عدل کروں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے اتارا کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اور چھٹا حکم یہ کہ اللہ ربنا و ربکم، کہ اللہ ہی پروردگار ہے ہمارا اور تمہارا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ساتواں یہ کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، نواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہمارے درمیان، اور 10ویں بات یہ کہ الیہ المصیر، و الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنے ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ جب کہ وہ ان کو کیا کر چکے؟ مان چکے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ تمام دلیلیں باطل ہیں، داحضۃ لغو ہیں، باطل ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر کیا ہے؟ غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کتاب کو اتارا بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور انصاف کے ساتھ، اور اتارا کس کو؟ ترازو کو، انصاف کو۔ اللہ الذی انزل الکتاب، جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ، اور والمیزان، اور کس کو اتارا؟ ترازو، انصاف کے ترازو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور یہ لوگ جو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا معلوم آپ کو؟ لعل الساعۃ قریب، کہ شاید کہ قیامت کیا ہو؟ قریب ہی ہو۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان الساعۃ لآتیۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ قیامت کے آنے ہی والی۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس کے متعلق وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویعلمون انها الحق، البتہ وہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار، آگاہ رہو، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت سے متعلق، لفی ضلال بعید، وہ کس میں ہے؟ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالی مہربان ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ قوت والے، زبردست۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے مناسب حال اور اس کی ضروریات کے بقدر کیا دیا؟ رزق اور غذا عطا کی۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی کہ ایک ہی مرتبہ سارا رزق اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دے دیا، اگر ایسا ہو جاتا تو ان کی حفاظت کیا ہوتی؟ مشکل ہو جاتی، اور وہ خراب ہونے سے بھی محفوظ نہ رہتے۔
تو یہی آیت جو ہے اس کے بارے میں بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص روزانہ صبح اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے. یہ جو آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص ارادہ رکھتا ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اس کی اس کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نؤتہ منہا، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اس میں عطا کر دیتے. تو یہاں پر بھی قرآن مجید کی تعبیرات میں عجیب بلاغت کا اسلوب ہے کہ آخرت کے ارادہ کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں، اور دنیا والے میں حرث دنیا نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے کیا کر دیتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں. تو یہاں اضافے کا ذکر. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا نہیں ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں ہی ہم نے ان کو نعمتیں دے دی، اور مقصود اس سے کیا؟ ان کی آزمائش مقصود. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو میں نے رسولوں کا طریقہ رکھا ہے، جو آپ سے پہلے بھی رسول وہ طریقہ بتلاتے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں مشرکین، ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جنہوں نے ان کے لیے دین میں سے کچھ ایسی چیزیں مقرر کر دیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کیا؟ اعلان نہیں کیا، یا جس کی اللہ تعالیٰ کو اطلاع نہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا، یعنی وہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ان سب چیزوں کے لیے، بدلوں کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہوا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھتے ہیں ظالم لوگوں کو مشفقین مما کسبوا، کہ وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے جو انہوں نے عمل کیا. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان میں مبتلا بھی ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے فی روضات الجنات، وہ کس میں ہوں گے؟ یعنی نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ کیا ہے؟ بڑا فضل ہے، بڑی مہربانی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جس کی بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت پر تم سے نہیں سوال کرتا کسی اجرت کا، مگر الا المودۃ فی القربی، یعنی محبت کا، فی القربی، قرابت کے حق کی وجہ سے. اور ہر عقل والا شخص سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اجرت نہیں ہے، یعنی قرابت کے رشتے کی بنا پر محبت کا سلوک کرنا، محبت کا رویہ رکھنا، یہ کوئی اجرت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند سے، عظمت شان سے یہ بات منافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجرت کے طلبگار ان لوگوں سے. تو یہاں یہ جو کلام کا اسلوب بظاہر ایسا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ استثناء متصل نہیں ہے، بلکہ استثناء منقطع ہے کہ مستثنی منہ کا غیر، مستثنی منہ ایک نہ ہو. تو یہاں استثناء کیا ہے؟ منقطع. مطلب یہ کہ چاہے میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن
رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے، قرابت داری کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت تو نہ کرو، یعنی جو سازشیں جو مکر تم کر رہے ہو وہ تو نہ کرو، کم از کم بات تو سنو، غور و فکر تو کرو، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہاں معاذ اللہ کسی بھی قسم کی اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی کرتا ہے نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اضافہ کر دیتے ہیں اس میں بھلائی کا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، کہ اس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ کا۔ اگر معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہوتی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مہر لگا دیتے آپ کے دل پر۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور جس باطل کی طرف آپ بلا رہے ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے حق کو اپنے کلمات سے۔ یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر یوں ہونا تھا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جاننے والی ہے سینوں کے رازوں کو، اور وہی ذات ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کہ جب کوئی توبہ کی تمام شرائط کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہے، اور اس فی الفور اس گناہ سے علیحدگی، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ پھر بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے بشری تقاضے سے کسی سے، پھر دوبارہ اس پر کیا کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے جو کس سے متعلق ہے، حقوق سے متعلق ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے جو حقوق ضائع ہوئے ان کی تلافی، ان کی ادائیگی، اگر حقوق اللہ میں سے ہے ان کی بھی، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے ان کی۔ حقوق اللہ میں سے مثلا نمازیں چھوڑ دی تو نمازوں کی کیا ہوگی، قضا ہوگی۔ زکوٰۃ نہیں دی کئی سال تو حساب کر کے اتنی زکوٰۃ ادا کر، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد میں سے مثلا کسی بندے سے کوئی مالی لین دین ہے تو اس کی تلافی کی صورت کیا ہوگی کہ اس کا جتنا مال دینا ہے وہ اس کو کیا کرے، واپس کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر لی یا کسی پر کوئی بہت الزام لگائے تھے تو پھر اس سے کیا کریں، معافی مانگ۔ اگر وہ شخص کیا ہو جائے، فوت ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ اور اگر مالی صورت میں فوت ہو گیا پھر اس کی ورثاء کو دینا ہوگا۔ تو اس استغفار کی برکت سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل اس کے حوالے سے کیا کر دے، صاف کر دے۔ وَيَعْلَمُ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ سیئات سے، گناہوں سے کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں۔ یعنی وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، یعنی خطائیں جو صغیرہ درجے کے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ بیماریوں سے، آزمائشوں سے بندوں کے کیا آتے ہیں، گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے۔ تو یہ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ یستجیبو کا فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ، یعنی اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو مزید زیادہ کرتے ہیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کفار ان لوگوں کے لیے کیا ہے، سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اب یہاں سے ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رزق زیادہ دیتے ہیں، کچھ کو کچھ کم دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے تاکہ احتیاط باقی رہے، جس پر معاشرے کی بقا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض اپنی ضروریات کے لیے بعض کا کیا بنایا گیا، محتاج بنایا گیا۔ اور ایک حکمت اس میں بھی ہے، جیسے بعض حدیث میں آتا ہے کہ تاکہ شکر کرنے والے لوگ کیا رہیں، باقی رہیں۔ اگر درجات میں تفاوت نہ ہوتا تو پھر شکر کرنے والے لوگ نہ ہوتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے رزق کو اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں کیا کرتے، سرکشی کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں بقدر ما یشاء، یعنی رزق کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے باخبر۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ذات ہے جو اتارتی ہے بادلوں کو، یعنی پھر ان بادلوں سے بارش، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ کیا ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کیا ہے، کارساز ہے، مدد کرنے والے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اس نے پھیلا رکھا ہے ان دونوں کے درمیان، من دابہ، جانداروں میں سے، یعنی زمین و آسمان کی مخلوقات۔ تو یہاں دابہ اپنے لفظی معنی میں، لغوی معنی میں ہے، کل ما یدب علی الارض، یعنی زمین و آسمان کی مخلوقات۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کرنے پر، اذا یشاء، جب وہ چاہیں، قدیر، قدرت رکھتے ہیں، قادر۔